اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ جہاں پیدا ہوئے وہ ہے مکہ مکرمہ۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، لیکن یہ مکہ جب آپ کے خاندان کو جاننا ہے تو تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ جو ہے مکہ ہے، لیکن یہ مکہ کیسے آباد ہوا؟ پہلے یہاں کون آباد تھے؟ کیسی اس کی آبادی بڑھی؟ اور آپ کا خاندان کیا تھا؟ نبیوں میں سب سے جلیل القدر نہایت عظیم المرتبت پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے بڑے اعزاز سے نوازا تھا، بڑے خصوصیت سے ان کو نوازا تھا، ان کو اپنا خلیل کہا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو بڑے مقام و مرتبے سے نوازا تھا۔ ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن قصہ یہ ہوا، حالانکہ آپ کی پہلی بیوی جو ہے حضرت سارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا تھی۔ قصہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، تو جس راستے سے آپ گزر رہے تھے وہاں پر ایک ظالم بادشاہ مسلط تھا، بڑا خبیث بدنیت تھا۔ اس نے اپنے جگہ جگہ کارندوں کو طے کیا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی یہاں سے کسی حسین جمیل عورت کا گزر ہو اسے تنہائی میں میرے پاس پیش کر دینا۔ نعوذ باللہ۔ اور اس کا ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی مرد عورت وہاں سے گزرتے اور معلوم ہوتا کہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہے تو اس عورت کو پہلے اٹھا لانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ صورتحال پتہ چلی کہ وہ ظالم بادشاہ ایسا ہے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب اس ظالم بادشاہ کے کارندے نکڑ پر تم سے پوچھے کہ تم کون ہو رشتے میں ان کے، تو کہنا کہ بہن ہو، اور اگر وہ مجھ سے معلوم کریں گے تمہیں بھی کہوں گا کہ میں میری بہن ہے، یعنی دینی بہن، دینی اعتبار سے المسلم و المسلم سب بھائی بہن، دینی بہن کہنا، کیونکہ ہمارے علاوہ یہاں پر کوئی مسلمان نہیں۔ تو کہنے کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں ان کی بہن ہوں، لیکن ان کارندوں نے یہ کہنے کے باوجود بھی اس ظالم بادشاہ کے بعد، اس خبیث بادشاہ کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو پیش کر دیا۔ یہ سارے واقعات حدیث میں اور کچھ واقعات قرآن شریف میں موجود ہیں اور کچھ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ جب بادشاہ کے پاس حضرت سارہ پہنچی اور غلط نیت سے جب اس بادشاہ نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا فوراً وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ میں آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لاتی ہوں اور میں نے ساری زندگی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ گزاری، لہذا اس ظالم بادشاہ کی بدنیتی سے میری حفاظت کرو۔ جیسے ہی دعا کرتی ہے فوراً دعا قبول ہوتی ہے، وہ بادشاہ بے اختیار جو ہے وہ زمین پر گر پڑتا ہے اور اپنا پیر پٹکنے لگتا ہے۔ اتنے میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ مر گیا تو سارا الزام میرے سر آئے گا، لہذا اس کی حفاظت فرما، اس کو بچا لے۔ وہ بچ جاتا ہے، لیکن پھر دوسری مرتبہ جب اچھا ہوتا ہے پھر غلط ارادے سے آگے بڑھتا ہے، پھر دعا کرتی، پھر وہی حالت ہوتی ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور بے ضابطہ زمین پر پیر پھسلنے لگتا ہے۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے برے ارادے میں جب ناکام ہوتا ہے تو پھر آخر میں اپنے کارندوں کو بلا کر کہتا ہے کہ تم کسی جناتنی کو لے کر آئے ہو کیا؟ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی جنات نہیں ہے، اسے لے کر جاؤ۔ لیکن بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو رخصت کرتا ہے اور جاتے جاتے ساتھ میں حضرت ہاجرہ جو کہ یہ بادشاہ کی باندی تھی، غلام تھی، ان کو جو ہے حضرت سارہ کو تحفے میں دیتا ہے کہ جاتے جاتے یہ تحفے کے طور پر اس عورت کو لے کر جاؤ، اور وہ ہوتی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ تو اس طرح اس بادشاہ کے ذریعے سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو تحفے میں حضرت ہاجرہ ملتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے
اپنے ملک شام، اپنے گاؤں، اپنے ملک واپس آ جاتے اور قیام فرماتے، لیکن اولاد ہی نہیں ہوتی کئی سالوں تک۔ تو پھر حضرت سارہ کیا کرتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ کے ذریعے سے کرا دے، ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، پہلی ولادت اس طرح۔ اب 13-14 سال گزر جاتے ہیں، اس کے تھوڑے گزر جانے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، جن کا نام جو ہے اسحاق رکھا جاتا ہے، جن کا نام اسحاق رکھا جاتا ہے۔ لیکن دونوں بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو جوانی میں اولاد دینے پر قادر ہیں، لیکن ہم بڑھاپے میں بھی اولاد دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تو ہم تاریخ کی کتاب کھنگال کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام، جس وقت حضرت سارہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت عورت عجوز نقیب بڑی بوڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے اولاد دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتی ہے، انہ حکیم علیم، وہ اس کی حکمت خود جانتا ہے۔ تو یہاں پر اس طرح خلاصہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان سے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جو ہے نبی صرف ہمارا نبی ہی بنے، نبوت صرف ان کے خاندان سے ہمارے نبی کو ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ چلا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان دو بڑھ گئے، ایک عرب کی طرف اور ایک ملک شام کی طرف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 اولادیں پیدا ہوئی، اس کے بعد 12 اولادیں پیدا ہوئی۔ کچھ کا نام لکھا ہے کتابوں کے اندر، نابت اور قیدوس نام، یہ دو صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ تھے جن سے عرب کی نسل چلی، اور انہی نسلوں میں جو ہے روایتوں میں آتا ہے 60 یا 65 نسل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے پیدا ہوئے۔ اصل نسل گنوانا مطلوب نہیں ہے، اصل یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن میں رکھ لے، آئے دن جو ہے یہ زمانہ اتنا خراب چل رہا ہے، ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو کبھی آپ کی عزت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ہم مسئلہ یا جان لیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب جلیل القدر، عظیم المرتبت ہر اعتبار سے تھے، عزت کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے کوئی ان کے اندر کمی نہیں تھی۔ یہاں کہ خود نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں وَلِدْتُ بِنِكَاحٍ لَا بِصَفَاحٍ، کہ میں نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا ہوں، میں غلط طریقے سے نہیں ہوں۔ تو ان حالات کو اگر ہم جانیں گے، نبی کی تاریخ و سیرت کو جب پتہ لگائیں گے، تبھی ہم دشمنان اسلام کو جو ہے صحیح طریقے سے جواب دینے لگیں گے۔ جب اس طرح کی کوئی جو ہے آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس وقت ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، کچھ ہم جواب ہی نہیں دے پاتے، حالانکہ ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جن کو پتہ ہوتا ہے وہ قانونی دائرے میں رہ کر جو ہے کارروائی کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب خاندانی اعتبار سے اعلیٰ خاندان کے تھے۔ اس کی مثالیں خود ہمارے نبی کے خاندان سے میں آپ کو دے دوں۔ اللہ کے نبی کا خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب میں چلا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے بڑے نبی پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء ہیں۔ لیکن خاتم المرسلین، نبی اعظم، نبی اکرم، شفیع اعظم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے، اور اس میں بڑے واقعات پیش آئے۔ لیکن اللہ کے نبی کے خاندان میں آپ کے جو قریب قریب کے دادا پر دادے تھے، وہ بھی اپنے علاقے میں بڑی عزت اور شہرت اور طاقت کے مالک تھے۔ اللہ نے بڑی عزت سے ان کو نوازا تھا اور اچھے اخلاق سے نوازا تھا۔ ہم اللہ کے نبی کے خاندان میں ایک نام سنتے ہیں کہ آپ جو ہے قریش خاندان سے تھے، آپ قریش خاندان سے تھے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، بڑا اچھا واقعہ ہے، ہمارے لیے بڑا سبق کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے داداؤں میں ایک دادا گزرے ہیں جن کا نام تھا فہر بن مالک، اور قریش کے معنی آتے ہیں، قریش عربی سے اس کے معنی آتے ہیں سمندر کی کا وہ جانور جو سارے جانوروں پر جو ہے جس کو بڑی غالبیت حاصل تھی، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ وہ ایسا جانور تھا جس پر کوئی سمندری جانور جو ہے غالب نہیں آتا تھا، بڑی قوت اس کو تھی۔ اس جانور کو قریش کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے خاندان میں فہر بن مالک نامی شخص تھے۔ مکہ میں ان کی بڑی زبردست حکومت تھی، اور یہ بڑے اخلاق کے فاضل تھے،
اور ان کی حکومت کے سامنے کوئی حکومت کھڑی نہیں ہوتی تھی اور انصاف کے ساتھ حکومت کیا کرتے تھے. اس لیے ان کا نام بھی جو ہے فہر بن مالک کے بجائے قریش پڑ گیا. کہ جس طرح جانوروں میں وہ قریش جانور سب سے آگے رہتا تھا، حکومت کے اعتبار سے نبی کے خاندانوں میں جو دادا آپ کے تھے فہر بن مالک، وہ بھی بڑی اچھی حکومت کے مالک. اسی طرح آپ کے دادا میں ایک اور آپ کے دادا پر داداؤں میں گزرے جن کا نام تھا ہشام. اللہ کے نبی کا سلسلہ اس طرح گزرتا ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن کلاب بن قصی بن مرہ بن لؤی بن عدنان. اس طرح آگے سیرت کی کتاب میں پورا اسماعیل علیہ السلام کا خاندان چلتا ہے. آپ کے خاندان میں آپ کے ایک دادا جن کا نام تھا ہاشم، ان کی بھی بڑی جو ہے شریف النفس کہانی ہے. ان کا نام اصل میں کچھ اور تھا، ان کا نام ہاشم پڑ گیا. وہ اس طرح کہ مکہ میں جو بھی حاجی حج کے لیے آتے تھے ان کو جو ہے شوربے میں روٹی ڈال کر اور روٹی گھما کر جو کھانا بنتا تھا اس کو سرید کہا جاتا تھا. آپ جو ہے حاجیوں کو کھانا تقسیم کرتے تھے اور یہ بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی اور بڑی قدر و قیمت کی بات سمجھی جاتی تھی. تو آپ کے دادا جو ہاشم تھے وہ اس طرح حاجیوں کو کھانا تقسیم کرتے تھے اور ہاشم کہتے ہی اسی کو کہ جو حاجیوں میں سرید تقسیم کرے، اور یہ خدمت آپ کے دادا ہاشم کی ذمہ داری میں تھی. اور یہ جو آپ کے دادا ہاشم تھے ان کا نکاح مدینہ کی قبیلہ بنو نجار کی خاتون کے ساتھ ہوئی. واقعہ اس طرح ہوا کہ بنو ہاشم، یہ ہاشم نام کے جو آپ کے دادا تھے، یہ ملک شام سے مکہ سے ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں مدینہ پڑتا تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو ایک خاتون کی طرف جو بڑی نفیس خوبصورت تھی ان پر نگاہ پڑی اور ان کے گھر والوں سے جا کر شادی کی بات کی، نکاح کی بات کی. گھر والوں نے ایک شرط پر راضی ہو گئے، کہا کہ نکاح تو کر لیں گے لیکن بیٹی ہمارے ہی گھر رہے گی. وہ قبول کر لیا، اس بات کو شرط قبول کر لی. اب شادی ہونے کے بعد تجارت کی غرض سے ہاشم پھر آگے چلے. راستے میں غزہ نامی ایک علاقہ آتا ہے، وہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن ان کا حمل ان کی بیوی کے پیٹ میں جو ہے ٹھہر جاتا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے ولادت ہوتی ہے. اس پیدا ہونے کے بعد اس بچے کا نام جو ہے شیبہ رکھا جاتا ہے. یہ شیبہ وہی ہے جو نبی کے دادا ہونے والے ہوتے ہیں، جن کو ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں. عبد المطلب یہ نبی کے دادا ہے. حضرت عبداللہ جو نبی کے والد ہیں ان کے ابا عبد المطلب تھے. عبد المطلب اصل میں ان کا نام شیبہ تھا جو کہ ہاشم کے بیٹے تھے اور بڑے اچھے اخلاق والے تھے. لیکن ان کا نام عبد المطلب کس طرح پڑا کہ جب چند سال گزرے یعنی شیبہ 8 سال کے ہو گئے تو مکہ میں جو ہاشم کے خاندان والے تھے ان کو پتا چلا، ارے ہمارے بھائی ہاشم، ان کا ایک بیٹا ہے جو مدینہ میں ان کی بیوی کے پاس ہی ہے، اس کو میں لے کر آتا ہوں. یہ ہاشم کے بھائی، ان کا نام تھا مطلب، ہاشم کے بھائی کا نام تھا مطلب. اب وہ مطلب جو ہے مکہ سے نکلے مدینہ اپنے بھتیجے کو شیبہ کو لینے کے لیے. جب گھر پر پہنچے تو گھر والوں نے جو ہے دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ تمہارا ہی خاندان کا بچہ ہے، یہ اس شیبہ کو لے کر جاؤ. جب یہ مطلب اپنے بھتیجے یعنی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لے کر مکہ کے لیے لے کر نکلے تو جیسے ہی مکہ کے دروازے پہ داخل ہوتے ہیں سارے لوگ پکارتے ہیں عبد المطلب آ گیا. عبد کے معنی عربی میں ہوتے غلام تھے اور مطلب یہ نام تھا، تو لوگ کہتے کہ یہ مطلب کے ساتھ یہ غلام آ گیا، اس کا غلام آ گیا. تو جب سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا لوگ پیار سے عبد المطلب ان کو کہنے لگے. شیبہ کوئی نام یاد رکھتا ہی نہیں تھا. تو آپ کے جو حقیقی دادا ہے عبد المطلب، ان کا جب سے نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب پڑ گیا. یہ دادا عبد المطلب یہ بھی اپنے پر دادا ہاشم، اپنے دادا ہاشم کی، اپنے والد ہاشم کی طرح جو ہے بڑے اچھے اخلاق والے تھے اور مکہ کے اندر بڑا رسوخ تھا اور بڑے اچھے انصاف کے مالک تھے اور زمزم کنویں کی خدمت کی ذمہ داری بھی ان کی تحت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ جب جس مجلس میں آپ بیٹھتے، جس مجلس میں آپ بیٹھ جاتے، کسی کی مجال ہوتی کہ آپ کے سامنے کوئی زبان اونچی کرتا. اتنے اعلیٰ خاندان کے آپ مالک تھے. اس طرح پورا نبی کا خاندان یہ سلسلہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اخلاق کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، عفت کے اعتبار سے نبی کا پورا خاندان پاکیزہ آپ کو ملے گا. اس طرح عبد المطلب جو ہے بڑے ہونے کے بعد ان کی جو ہے بنو زہرہ نامی ایک خاندان کے اندر ایک خاتون سے ان کی شادی ہو جاتی ہے. شادی ہونے کے بعد قصہ مختصر، ان کو 10 بیٹے ہوتے.
ان کو 10 اولادیں ہوتی ہیں، کس کا نام حارث، کس کا نام عباس، کسی کا نام جو ہے اور حمزہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، اللہ کے نبی کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ یہی حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے. حضرت نبی کے والد حضرت عبداللہ کا بھی عجیب قصہ ہے. جب عبد المطلب مکہ کے اندر زمزم کے کنویں کے ذمہ دار تھے، اس وقت ان کے مقابلے میں ایک اور قبیلہ تھا بنو جذوم نامی. وہ جو ہے ہمیشہ عبد المطلب کے ساتھ لڑائی کرتا تھا. کس بات پر؟ کہ زمزم کے کنویں کی ذمہ داری ہماری رہے گی. لیکن اس وقت جناب عبد المطلب کو ایک ہی اولاد تھی اور وہ ہے حارث. جناب عبد المطلب کو ایک ہی اولاد تھی، تو آپ نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ اگر مجھے 10 اولادیں ہو جائیں گی تو میں میرا ایک بیٹا تیرے لیے نظر کروں گا، تیرے راستے میں اس کو قربان کر دوں گا. جب آپ کو 10 اولادیں ہوتی ہیں جن میں اللہ کے نبی کے ابا عبداللہ بھی پیدا ہوتے ہیں، 10 اولادیں ہونے کے بعد عبد المطلب کو خواب آتا ہے کہ تم نے منت مانی تھی کہ ایک بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو گے، چلو اب منت کو پوری کرو. اب جب منت پوری کرنے کا وقت آتا ہے 10 میں سے کس کو قربان کرے، کس کو نظر کرے، تو قرآن ڈالتے ہیں، چٹھی ڈالی جاتی ہے، تو اس میں اللہ کے نبی کے ابا جان حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے. اب جناب عبد المطلب کو بیٹیاں بھی ہوتی ہے، اب کیا کریں؟ چٹھی میں نبی کے ابا کا نام نکلا تو ان کو قربان کرنے کے لیے لے کر نکلے. بہنیں دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ یہ سب سے چھوٹا ہے، اس کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ پھر مشورہ ہوا. مشورہ کرنے کے بعد بہنوں نے یہ رائے دی کہ ابا ایک کام کیجئے، عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹ قربان کر دیجئے. تو 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے بدلے میں رکھ دیے اور چٹھی اچھالی گئی، قرآن اٹھالا گیا. جب قرآن اندازی کی گئی تب بھی چٹھی میں حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا. تو بہنوں نے کہا 20 اونٹ قربان کر دو، تب بھی ان کا ہی نام نکلا. 30 کر دو. اس طرح ہوتے ہوتے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے مقابلے میں آ گئے. جب 100 اونٹ سامنے آئے تب چٹھی اچھالی، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ کے بجائے ان 100 اونٹ کی قربانی کا چٹھی میں نام آیا. تو حضرت عبداللہ کے بدلے حضرت عبد المطلب نے ایک 100 اونٹ کی قربانی دی. اس طرح حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی. پھر یہی حضرت عبداللہ مدینہ کے بنو زہرہ نامی خاندان سے ایک خاتون نہایت حسین اور خوبصورت، ہم سب کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے، جو کہ بنو زہرہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے. بنو زہرہ نامی قبیلے میں سے یہ تعلق رکھتی ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو 65 پیڑھیوں کے جانے کے بعد، 65 خاندانوں کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ذریعے سے ان کی ولادت وجود میں آتی ہے. یہ حضرت آمنہ خوش نصیبی کی بات تھی کہ ان کے پیٹ میں وہ شخص جنم لینے والے تھے ان کے پیٹ سے جو آگے چل کر خاتم النبیین ہونے والے تھے. اور وہ کہتی تھی کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے پیٹ میں ایک ایسا بچہ جنم لے رہا ہے، لگتا ہے کہ آگے کوئی نبی بننے والا ہے. اور خود فرماتی ہے کہ جب اب سنیے اللہ کے نبی کی پیدائش کے مراحل. اللہ کے نبی جب ماں آمنہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں تھے، وہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی بھی ذرا برابر بھی بوجھ محسوس نہیں ہوا. حالانکہ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہے، ذرا ان سے پوچھئے کہ حمل کا درد کتنا خطرناک ہوتا ہے اور اس وقت کیسی الٹیاں آتی ہیں، قے آتی ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، نہ کوئی آیا رحمت عالم بن کر. اللہ کے نبی سب کے لیے رحمت عالم تھے. اللہ کے نبی کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو مجھے ذرا برابر بوجھ محسوس نہیں ہوا اور ایسی ایسی برکتیں میرے گھر میں ظاہر ہو رہی تھی جس کا اندازہ نہیں. اور مجھے خوشخبریاں خواب کے ذریعے دی جا رہی تھی. وہ خود فرماتی ہے کہ مجھے خواب آ رہے تھے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے کوئی معمولی نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ ہادی عالم ہے، اللہ کا مقرب بہترین بندہ ہے. لہذا جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کا گھر، جب ولادت ہو رہی تھی ان کا گھر جو ہے اندھیرے سے بھرا ہوا تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی پورا گھر جو ہے نور سے منور ہو گیا. سبحان، پورا گھر نور سے روشن ہو گیا. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے پورا گھر نور سے منور ہو گیا. اتنا ہی نہیں، آسمان تک وہ نور کی لڑی چلنے لگی.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سارے جو ہے قریش کے لوگ، قریش خاندان کے لوگوں میں ایک خوشی کی جو ہے ہلچل مچ گئی، اور ان کے جو دادا عبد المطلب تھے وہ تو خوشی کے مارے میں جھوم اٹھے کہ میرے گھر یعنی عبداللہ کے گھر پوتا، عبداللہ کے گھر بیٹا مجھے پوتا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے خوشی کے مارے عقیقے کا انتظام کیا، ان کے لیے عقیقہ رکھا، سارے خاندان والوں کو بلایا اور ان کے نام پر عقیقہ کیا، سب کو کھلایا، اور اتنی عزت کرتے تھے حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی کہ اگر مجلس میں آتے تو ان کو اپنے پاس بٹھاتے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ عبد المطلب کے پاس آ کر بیٹھے یا آواز نکالے، لیکن اللہ کے نبی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان کے دادا جو ہے پاس میں بٹھاتے تھے اور ان کو عزت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت پیار سے رہتے تھے، بہت شفقت سے رہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے نبی کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب 18 سال کے تھے نبی کے والد عبداللہ، تب ایک سفر میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ابھی 2 مہینے کے تھے اللہ کے نبی، تبھی ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو دادا کی محبت کی وجہ یہ بھی تھی، اور ویسے بھی دادا جو ہے ان کے بیٹے عبداللہ سے بہت پیار کرتے تھے، 100 اونٹ قربانی کرنے کے بعد ان کی جان بچی تھی، تو اس طرح ان کے بیٹے سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے کو جو بیٹا نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے ان سے بھی نہایت حد درجہ محبت کرتے تھے۔ لوگ حاسدین حسد کرتے تھے، لیکن سب کو کہہ دیتے تھے کہ اگر محمد کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں، اتنی ان کی عزت کرتے تھے۔ تو دادا نے ان کا نام محمد رکھا۔ یہ بھی ہم جان لیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا نام کیسے محمد پڑا، دادا نے ان کا نام محمد رکھا اور ان کی والدہ نے ان کا نام احمد رکھا۔ خواب کے ذریعے سے حضرت آمینہ کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا، تو ماں نے احمد رکھا اور والد اور دادا نے جو ہے محمد رکھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی امت کو کہہ کر گئے تھے، قرآن پاک میں 28 پارے کے اندر سورہ صف میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے جانے کے بعد ایک نبی آئیں گے، یأتی اسمہ احمد، جن کا نام جو ہے احمد ہوگا، ان کو لوگ احمد کے نام سے پکاریں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کو بھی خواب میں اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو جن کا نام جو ہے احمد رکھو، اور دادا نے ان کا نام محمد رکھا۔ اور محمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کیا ہوا، حد درجے کی تعریف کیا ہوا، اور اللہ کے نبی وہ ہے کہ جن کی تعریف ہو رہی ہے، ہوگی اور تا قیامت چلتی رہے گی، لیکن آپ کی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کا مختصر سا خاکہ۔ ویسے تو بڑا لمبی آپ کی خاندان کی کہانی ہے اور یہ آپ کی پیدائش کا مختصر سا خاکہ، لیکن اخیر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد صدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ آپ کی تعریف، آپ کے حالات کو بتانے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ بعد صدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ رب العزت کے بعد قابل تعریف، قابل عظیم مرتبت اگر کوئی شخص ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کے حالات کو ہم جانیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دوسری معلومات دیتے ہیں، نبی کی سیرت سے واقف کرائے، نبی کی زندگیوں سے واقف کرائے۔ کیوں؟ جب ہم نبی کے حالات سے واقف ہوں گے، آپ کی زندگی سے واقف ہوں گے، تو آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ تو نبی کا ایک گوشہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، ایسے نبی کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں، آپ کے اخلاق کے گوشے الگ، ہر آپ کی زندگی کا ایک بڑا گلدستہ ہے، آپ کی ہر پھول کے الگ الگ کہانیاں ہیں، آپ کی زندگی کے ہر پھول کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ بیان کریں گے تو مہینوں اور کافی جمعہ گزر جائیں گے، لیکن آپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائے اور بے بس ہو جائے، ذکر کرتے رہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا 22 پارے کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے مقرب فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجو، تم بھی ان پر صلاۃ و سلام بھیجو، تم بھی ان کے حالات کو ذکر کرو۔
کہ حالات کو بولیں گے. دنیا کا دستور ہے آدمی جس کی بات کرتا ہے اسی کی محبت دل میں بیٹھتی ہے. نبی کی بات کریں گے تو نبی کے اخلاق دل میں آئیں گے. نبی کی بات کریں گے تو نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگی. نبی کی تذکرہ کریں گے تو نبی کی زندگی اور آپ کی قربانی کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی سے سچی پکی کامل محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.